الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی جمی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو جو ہم نے بنائی تھی وہ صدقے کے متعلق تھی جی۔ آج اس کا دوسرا پارٹ ہے جس کے بارے میں ہم صدقہ بتائیں گے کہ یہ چیزیں صدقہ کی جائیں تو رب تعالیٰ کی جو ہے آپ کے گھر میں جو ہے برکتوں کا اور رحمتوں کا نزول ہوگا، کیونکہ جو شخص صدقہ روکتا ہے تو اس کا رزق روک لیا جاتا ہے، یا پھر جو ہے اس کی جو آمدنی ہے وہ آمدنی اتنی ہی رہتی ہے لیکن اس آمدنی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اس کو تنخواہ ملی، تنخواہ جیسے وہ گھر لے کر آیا تو گھر میں جو ہے کوئی نہ کوئی چیز خراب ہو گئی، یا جو ہے آپ کا اے سی ہے وہ خراب ہو گیا، یا فریج ہے، یا اسی طرح کوئی اور چیزیں جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو آپ کا جو پیسہ آ رہا ہے وہ پیسہ جو ہے آپ کا ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ان چیزوں پہ خرچ ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز آپ کی اماؤنٹ تو اتنی ہے لیکن کیا اس وجہ سے جو ہے اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یا آپ نے تنخواہ لے لی تو تنخواہ لینے کے بعد جو ہے گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ بیمار ہو گیا، اب ان کی جو ہے وہ ادویات اور دیگر جو ہے فیس، ڈاکٹروں کی آنا جانا، اس میں جو ہے آپ کی ایک اچھی خاصی رقم جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ جب آپ صدقہ دیتے ہیں نا تو ان تمام چیزوں سے محفوظ رہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دیا جائے تو رب تعالیٰ وہاں سے آپ کو 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ تو جتنی آپ کی استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق جو ہے آپ اس کو دے دیا کریں۔ یہ مثلاً کہ اگر آپ روزانہ کے 1000 روپے بھی کماتے ہیں تو اس میں 10 روپے لے کے اپنے جو ہے وہ ایک باکس بنا لیں، اس میں ڈالا کریں، پھر اچھی خاصی اماؤنٹ وہ بن جائے تو اس سے جو ہے کسی غریب کو یا راشن لے کر دے دیں، یا جو ہے کسی غریب کے گھر میں گوشت لے کر دے دیں۔ اسی طرح جو ہے کسی مدرسے میں جا کر وہ یہ چیزیں تمام، یا یتیم خانے میں جا کر جو ہے وہ یہ چیزیں دے دیا کریں، راشن ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو یہ روزانہ آپ 10 روپے بھی اس میں جمع کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل 2-3 مہینوں میں جو ہے وہ اتنی اماؤنٹ آ جائے گی کہ کوئی ایک نہ ایک چیز لے کر آپ کسی کو دے دیا کریں۔ تو یہ جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو یہ جو چیزیں خراب ہونا اور جو ہے بیماریاں آنا، یہ تمام چیزیں سوچے آپ محفوظ رہیں گے، اور رب تعالیٰ جو ہے اس صدقے کی بدولت جو ہے آپ کو رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے گا۔ ایسے غیب سے جو ہے آپ کی مدد کی جائے گی، اور ایسے ذریعے سے آپ کی مدد کی جائے گی جہاں آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی جو ہے میری مدد ہو سکتی تھی۔ اور اسی طرح ایک وظیفہ ہے سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس پر جو ہے وہ ویڈیو بھی ایک بنائی ہوئی ہے ہم نے، وہ لنک بھی انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ دے دیں گے، وہ آپ جو ہے یہ پڑھا کریں۔ یہ تو ایک ایسا وظیفہ ہے کہ رزق کے ساتھ ساتھ اگر جو ہے گناہوں میں بھی شخص مبتلا ہو نا، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں تو وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اس وظیفے کو پڑھنے سے۔ تو یہ وظیفہ بھی پڑھیں اور جو اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ بھی کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ جو ہے اس پریشانیوں سے، بے برکتیوں سے، ان تمام چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور دوسرا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ پڑھیں تو یہ وظیفہ بھی زبردست ہے رزق کی کشادگی کے لیے۔ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، ایک ہوتا ہے کہ اس کا مالی صدقہ، ایک ہوتا ہے اعمال کا صدقہ۔ اعمال کا صدقہ یہی جو وظیفے میں نے آپ کو بتائیں، اور مالی صدقہ یہ کہ آپ پیسے جمع کر کے یا جو ہے اکٹھی جو تنخواہ ملتی ہے وہ تمام کے تمام پیسے جو ہے اس میں سے کوئی 10% اپنا نکال کر جو ہے وہ صدقہ دے دیا کریں تو انشاءاللہ آپ ہر آفات اور بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔